مٹی میں خدا کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور سامعین گرامی، یہ وہ واحد فارمولہ تھا کہ جس کی وجہ سے انسان انسانوں کو نقصان پہنچاتا تھا۔ ایک آدمی ہم جیسا کھڑا ہو کر کہتا تھا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ ایک آدمی آپ جیسا وہ آپ کو کہتا تھا کہ میں غیب کی فلاں بات تو بتا سکتا ہوں، لیکن اللہ نے اس کام کے لیے انبیاء اور رسولوں کو نازل کیا کہ اس قوم کو ایک بات بتا دیں کہ جب یہ دعا کریں صرف اللہ سے، جب یہ مدد مانگے صرف اللہ سے، اور اگر یہ عبادت کریں صرف اللہ سے، اور اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اپنے جیسے دو ٹانگوں والے انسان کی صلاحیت سے متاثر ہو کر، اس کی طاقت سے متاثر ہو کر، اس کے حافظے سے متاثر ہو کر، اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر، اور اس کی ذہانت سے متاثر ہو کر، یا اس کے علم سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنگو کر دیتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی ذات میں شرک ہوگا۔ سامعین گرامی، شرک کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں لوگوں کو شریک ٹھہرایا جائے، مثلا علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت۔ قرآن نے کہا لیسا کمثلہ شیء، کائنات کی کوئی چیز اللہ جیسی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی دیکھتا ہوں اللہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں اور اللہ بھی سنتا ہے، تو اللہ نے اس بات کو صفات میں شرک قرار دیا کہ تم کس کام میں لگ گئے ہو۔ اور قرآن نے دوسری جگہ اس کا شکوہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے ما قدر اللہ حق قدرہ،